یہ ہے ابو دھابی، دنیا کا سب سے امیر ترین شہر۔ آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ دبئی یو اے ای کا سب سے امیر اور پاورفل شہر ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ابو دھابی دبئی سے کئی گنا زیادہ امیر اور پاورفل ہے۔ اتنا پاورفل کہ جب 2008 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے دبئی کی اکانومی کولیپس کر گئی تھی تو ابو دھابی ہی وہ شہر تھا جس نے دبئی کو $10 بلین کا لون دے کر بیل آؤٹ کیا۔ ابو دھابی کی ٹوٹل جی ڈی پی $118.4 بلین ہے اور پر کیپٹا جی ڈی پی $76,600 ہے۔ دولت سے مالا مال، لگژریس لائف سٹائل، مہنگی سے مہنگی کارز اور بڑی سے بڑی بلڈنگز۔ آخر ابو دھابی اتنا امیر کیسے ہے؟ اور ابو دھابی کی اس شان و شوکت کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے جس کی ویل پلاننگ کی وجہ سے ابو دھابی آج اتنا امیر اور پاورفل ہے؟ سب کچھ جانیں گے انفارمیٹری لیب کی آج کی ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1761 سے، جب الفلاسی ٹرائب کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں پرشین گلف کی کوسٹ لائن پر آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ الفلاسی ٹرائب بنی یاس ٹرائب کے 20 چھوٹے قبیلوں میں سے ایک تھا، جس سے المختوم اور النہیان فیملیز بلانگ کرتی ہیں۔ خیر، جب یہ لوگ اس جگہ آباد ہوئے تو اس ریجن کو ابو دھابی کا نام دیا گیا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے حالات کافی خراب تھے۔ تب ابو دھابی کی اکانومی صرف پرل ڈائیونگ یعنی سمندر سے موتی نکالنے پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ ان موتیوں کو ایران اور انڈیا کے شہر ممبئی کی مارکیٹ میں بھیجا جاتا تھا، جہاں سے یہ موتی پالش کر کے یورپ اور ترکی میں بھیجے جاتے تھے۔ تب بس پرل ڈائیونگ کر کے اور مچھلی کھا کر ابو دھابی کے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور پھر 1890 میں جاپان میں پرل مارکیٹ رائز کرنے لگی اور ابو دھابی کے حالات اور بھی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر 1929 کے دا گریٹ ڈپریشن نے پوری کر دی اور ابو دھابی کی اکانومی کولیپس کر گئی۔ تب صرف ابو دھابی کے ہی حالات خراب نہیں تھے، ابو دھابی کے قریب موجود عرب ایمریٹس اور ایون کے سعودی عرب کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ لیکن پھر 1938 میں سعودی عرب میں آئل کے ہیوج ریزروز ڈسکور ہوئے اور یہیں سے عرب کنٹریز کے اچھے دن شروع ہو گئے۔ شخبت بن سلطان النہیان، جو اس وقت ابو دھابی کے رولر تھے، انہوں نے یہ سب دیکھتے ہوئے ویسٹرن کمپنیز کو ابو دھابی میں بھی آئل ڈسکور کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن شاید ابو دھابی کی قسمت میں اتنا جلدی امیر ہونا نہیں لکھا تھا، اور 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور آئل ڈسکوری کا کام روک دیا گیا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھنے لگی اور آئل کی ڈیمانڈ انکریز ہونے لگی۔ ابو دھابی کے رولر نے آئل ڈسکوری کا کام دوبارہ شروع کروایا اور 1958 میں ابو دھابی میں دنیا کے 6th لارجسٹ آئل ریزروز ڈسکور ہوئے۔ تب اس بات کا علم ابو دھابی کے رولر کو نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے زیادہ آئل کے ریزروز ہیں۔ شیخ شخبت نے آئل ڈسکوری کو روک دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے آئل ریزروز ختم نہ ہو جائیں اور آئل سے آنے والے پیسے کو وہ اسی طرح ضائع نہ کر دیں۔ 1966 میں شیخ زید بن سلطان النہیان پاور میں آئے اور ابو دھابی کے نئے رولر بن گئے، اور یہی وہ شخص تھا جس نے ابو دھابی کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ شیخ زید کی ویل پلانڈ اسٹریٹجیز کی وجہ سے ہی آج ابو دھابی اتنا امیر ہے۔ شیخ زید کا یہ ماننا تھا کہ اگر ابو دھابی اور اس کے پڑوسی عرب امارات ایک ساتھ ہوں گے تو یہ سب مل کر کافی ترقی کر سکتے ہیں۔ شیخ زید کی کوششوں کی وجہ سے 1971 میں جب برٹن نے اس ریجن کو چھوڑ دیا تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری وجود میں آئی، جس میں 6 ایمریٹس ابو دھابی، عجمان، دبئی، فجیرہ، شارجہ اور القوین ایک ساتھ یونائٹ ہو گئے۔ شیخ زید یو اے ای کے پہلے پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے سب سے پہلے آئل کے پیسے سے بیسک پروجیکٹس جیسے کہ روڈ کنسٹرکشن، الیکٹریسٹی اور فلڈ سے بچنے کے لیے کوسٹ لائن پر ایک دیوار بنوائی، اور یو اے ای میں انفراسٹرکچر، پولیس، آرمی، ہاسپٹلز اور ایجوکیشن پر کام شروع کیا۔ شیخ زید نے شیخ راشد المختوم کو مشورہ دیا کہ وہ آئل کے پیسے کو ٹورزم اور دبئی کے سی پورٹ پر انویسٹ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہی دبئی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ شیخ زید نے دبئی کو فنڈز بھی دیے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس پر کام جلدی شروع کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فنانشل انویسٹمنٹ بورڈ بھی بنایا تاکہ آئل ریونیو کو باقی جگہوں پر بھی انویسٹ کیا جائے اور آنے والے وقت میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ابو دھابی کے پاس $1.3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ موجود ہیں، جن میں سے $900 بلین ابو دھابی کے سٹیزنز کے لیے ہیں۔
اس کے علاوہ ابوظہبی نے فیکٹریز، ریئل اسٹیٹ، ہوٹلز اور بینکس میں بھی انویسٹمنٹ کی۔ 2004 میں شیخ زید کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زید ابوظہبی کے رولر اور UAE کے پریزیڈنٹ بنے، اور ان کے بھائی شیخ محمد بن زید ابوظہبی کے کراؤن پرنس بن گئے۔ 2008 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے دبئی کی اکانومی کولیپس کر گئی، لیکن ابوظہبی نے دبئی کو $10 بلین کا لون دے کر بیل آؤٹ کیا، جس کے بدلے میں دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج دبئی کا نام تبدیل کر کے برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔ 2014 میں شیخ خلیفہ کے بیمار ہونے کے بعد شیخ محمد بن زید ابوظہبی کے نئے رولر بن گئے۔ محمد بن زید نے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کافی کچھ سیکھا کہ کس طرح انہوں نے ابوظہبی کو اتنا ٹرانسفارم کیا۔ ان کی ویل پلاننگ کی وجہ سے ابوظہبی آج اتنا کامیاب ہے۔ محمد بن زید کا بیک گراؤنڈ ملٹری سے تھا، اس لیے انہوں نے UAE کی ملٹری کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی اور سٹرونگ ڈیفنس سسٹم پر کام کیا۔ صرف آرمی ہی نہیں بلکہ ابوظہبی کی پولیس بھی کافی ٹرینڈ ہے۔ ابوظہبی کو دنیا کا سب سے سیفسٹ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے اور دنیا کی سمارٹسٹ سٹیز میں ابوظہبی 5th پر رینک کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابوظہبی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اور یہ سب کچھ شیخ زید کی ویل پلاننگ اور سمارٹ ورک کی وجہ سے پاسبل ہوا، جو انہوں نے آئل کے پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کیا، ورنہ آئل ریزروز تو وینزویلا کے پاس بھی ہیں، لیکن وینزویلا کا انفلیشن ریٹ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں آلریڈی وینزویلا پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح وینزویلا کی اکانومی آئل اور گیس ریزروز کی وجہ سے کولیپس ہو گئی، تو اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں بہت جلد ایک نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔